www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مجالس قرآن کے دروس جاری تھے، جو کہ دروس ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے. آج 14ویں مجلس ہم پڑھیں گے، جس میں سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی ابتدا سے لے کر سورۃ الکہف آیت 82 تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بعض وہ باتیں جن پر سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف مشتمل ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے جو آیات آپ پر تلاوت کی گئی اس رات آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف سے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص ذکر کیے گئے، ان کے قصے، جن میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ الاسراء میں فرعون کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 آیات دی، 9 نشانیاں بالکل واضح، لیکن فرعون نے ان کا انکار کیا، اس سے کفر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ آپ جادو زدہ ہیں، آپ پر جادو کیا گیا ہے. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے موسیٰ تجھ پہ جادو کیا گیا ہے، تو مسحور ہے. تو 9 آیات بینات واضح اور جلی، جو دلالت کرتی تھی اس بات پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، جن میں سے عصا آپ کی وہ لاٹھی تھی جو کہ بڑے سانپ اور اژدہے میں واضح طور پر تبدیل ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے جواب میں جو حرکتیں فرعون نے کی سو کی، اور جو کچھ جادوگروں کا معاملہ ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عصا سانپ، بڑے سانپ کی صورت اختیار کر گیا. تو ان کی ان تمام کرتبوں اور جادوؤں کے ساتھ اس نے حشر کیا اور ان کے خاتمہ کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر دیگر بھی چیزیں بھیجی، مثال کے طور پر ٹڈیاں بھیجیں اور جوئیں اور مینڈک، جو الگ الگ اور علیحدہ آیات تھیں، لیکن ان سب سے انہوں نے تکبر کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں متکبرین اور ظلم و جبر کرنے والوں کے اخلاق سے، جو اکڑ کا شکار ہوتے ہیں اور تکبر کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تواضع اختیار کرنے والے اور حق کی پیروی کرنے والے مومنوں میں سے کر دیں، اس چیز پر ایمان لانے والے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آتے ہیں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اہل کہف کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں جو سبق ہیں، جو عبرتیں ہیں، وہ بھی ذکر کی کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھا دیا،
تو وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غار میں، ایک کہف میں، ایک غار میں پناہ دی، جہاں وہ 300 اور اس کے اوپر 9 سال رہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس پر نص بیان کی ہے. پھر 2 لوگوں کا قصہ، 2 باغ والوں کا قصہ، ان میں سے ایک مومن تھا اور ایک کافر، اور ان کا آپس میں گفتگو کرنا کہ وہ جو کافر تھا وہ اپنے 2 باغات کے اوپر بہت اترانے لگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خدمت جو ہے ملازمین اور خدمت کرنے والے دیے تھے، ان پر فخر کرنے لگا اس مومن کے اوپر. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اس کے ان دونوں باغوں کو. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ. تو وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا پچھتا کر کہ جو کچھ اس نے اس کے اوپر خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اب وہ چھت سمیت اوندا پڑا تھا اس کے باغات. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. تو اب وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. چنانچہ الشیخ السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم سے یہ بات بعید نہیں کہ یہ جو باغ والا شخص تھا جس کا یہ حشر ہوا اور اس کے جو ہے اس کا باغ تباہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا حال اس کے بعد اچھا اور بہتر ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جانب رجوع کی توفیق دی ہو اور وہ اپنی رشد و ہدایت کی طرف پلٹ آیا ہو اور اس کی جو سرکشی اور طغیان تھا وہ دور ہو گیا ہو. اس دلیل کے ساتھ کہ آیت میں واضح ہے کہ وہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے اس شرک پر ندامت کا اظہار کر رہا ہے جو اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ ہے وہ ذکر ہوا. اس میں بھی بڑے اسباق ہیں اور اس میں طلب علم کا ادب بھی سکھلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، افضل ہیں خضر علیہ السلام سے، اگرچہ خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں راجح قول کے مطابق، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. تو فرمایا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے وہ چیز سکھلائیں، اس کی تعلیم دیں جو کچھ رشد و بھلائی میں سے آپ کو دیا گیا ہے علم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا آپ ہرگز بھی میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور جس چیز کا علم کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، آپ کو دیا نہیں گیا، آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. اور پھر قصہ پورا ذکر ہوا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب دیکھیں کہ وہ کس طرح طالب علم کے لیے انہوں نے رحلہ کی، یعنی سفر کیا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اس کے پاس یہ علم ہے، تو آپ نے شد الرحال کیا، یعنی باقاعدہ رقعت سفر باندھی، سفر اختیار کیا ان کی جانب، اور اپنے نفس پر یہ بات ٹھان لی انہوں نے کہ میں ان کی طرف ضرور چل کے جاؤں گا، اگرچہ مدتوں مجھے کیوں نہ چلنا پڑے، سالہ سال کیوں نہ مجھے چلنا پڑے. اس طرح مصمم ارادہ آپ کا. یہاں تک کہ آپ اس شخص سے مل گئے اور آپ نے ان دونوں کا قصہ سنا اور جو کچھ سیدنا خضر علیہ السلام کے ہاتھوں پر رونما ہوئی چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے راجح قول کے مطابق، اگرچہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے
کیوں راجع اس لیے ہیں کیونکہ اس قصے کے آخر میں کیا فرمایا خضر علیہ السلام نے؟ وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان چیزوں کی حقیقت تھی جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے، تو انہوں نے ساری بات انہیں کھول کر بیان کر دی. تو وما فعلت عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یعنی شیخ رابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے میں نے کیا. جو کچھ تصرفات میں نے کیے، مثلا کشتی والوں کی کشتی میں نے توڑ دی، اس غلام کو، اس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا. اسی طریقے سے بستی میں رہنے والے 2 یتیموں کی جو دیوار تھی اسے میں نے سہارا دیا اور واپس سے چن لیا اور قائم کیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور اس کے امر سے تھا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ کہا، جب وہ، یعنی ایک قصہ بیچ میں یہ بھی ہے کہ جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس بحر میں گئے، سفینہ اس کشتی میں بیٹھ کر جب اس دریا میں جانے لگے، تو انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اتنے بڑے بحر میں سے اپنی چونچ کے ذریعے پانی پی رہی تھی. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ما علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصور من هذا البحر. یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ اس چڑیا نے اس بحر سے اپنے چونچ کے ذریعے پانی پی کر کیا کم کیا ہوگا. تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ نسبت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بلا شبہ بہت واسع ہے، بہت عظیم ہے، ہر چیز کو محیط ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ لقمان میں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور جتنے بحر ہیں، جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور لے آئیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم بہت واسع ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، تری میں ہے، جو بر اور بحر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہاں تک کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں گہرائیوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی رطب و یابس، کوئی تر و خشک، کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ کتاب مبین، کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے علم غیب کی نفی کی ہے. سورۃ النمل میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں، زمین میں، نہیں جانتے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی جو کہ افضل الانبیاء ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. شاہد یہ ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا. اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے. ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ غیب دان ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، غیب جانتے ہیں. یہ قرآن کریم کی تکذیب ہے، اسے جھٹلانا ہے واضح طور پہ، اور قرآن کریم سے
تصادم ہے واضح طور پہ، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، آپ کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ لوگ بلا شبہ غیب جانتے ہیں اور اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں. تو یہ بالکل متصادم ہیں قرآنی نصوص کے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہیے کہ کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں یا زمین میں غیب اللہ تعالیٰ کے سوا. اور یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے غیب کا دعویٰ کیا فقط کفر، اس نے کفر کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی آیت سے استشہاد فرماتے تھے، اسی سے استدلال فرماتے تھے. تو یہ فاسد عقیدہ ہے، بد عقیدہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگ علم غیب جانتے ہیں، جیسا کہ خرافت پسند لوگوں میں اور ان کی صفوں میں یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے. تو ہماری جانب سے علم کے ذریعے، حجت و براہین کے ذریعے جہاد اور سخت کوشش کی ضرورت ہے. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ الاسراء کا معجزہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اسراء و معراج کا واقعہ. ہم سورۃ الاسراء کی بعض آیات پر رکتے ہیں. اس سورۃ الکہف میں سے جو کچھ ہم نے جھلک آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے سنا، تو ہم سورۃ الاسراء کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی تو سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں اور آپ کے نبوت کے دلائل میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک ہی رات میں آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا مکہ سے، مسجد الحرام سے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی بلند آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں اپنے ساتوں آسمان میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، آپ کو آسمان دنیا پر پایا. سیدنا یحییٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے آسمان پہ، جو کہ آپس میں خالہ زاد تھے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پہ، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر، اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر آپ نے پایا. پھر وہاں سے بھی تجاوز کر کے بلند ہو کر اپنے رب کی طرف، رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علو کے بھی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور تمام کائنات کے اوپر ہیں. تو آپ چڑھتے گئے یہاں تک کہ جنت المأوا کے پاس پہنچے، یعنی سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت، اس سدرۃ المنتہا تک پہنچے جس کے پاس جنت المأوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لیلۃ الاسراء ہے وہ لیلۃ المعراج کے علاوہ ہے، جبکہ صواب بات، صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی رات ہیں. تو اس رات آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے جو انبیاء تھے ان سے. اسی طرح ان کی ملاقات ان کے اپنے وطن میں یعنی مسجد الاقصی میں بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کی فضیلت تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر ہیں، اور آپ ان کے امام ہیں اور سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں، ان میں سے سب سے عظیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو فضیلت دی،
اور قرآن کریم میں یہ بات منصوص ہے، موجود ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء ہوئی اس مبارک رات میں آسمانوں کی طرف معراج ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے علو الہی کے دلائل میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اس بارے میں دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علو پر، اس کے بلند ہونے پر، جن میں سے 7 آیات تو بالکل واضح ہیں، ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى وغیرہ، ایسی 7 آیات تو بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ الملک میں فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں، پھر وہ لرزنے لگے، ہچکولے کھانے لگے. آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں پر ہیں کہ وہ تم پر پتھراؤ والی بارش بھیجیں، تو پھر تمہیں عنقریب معلوم چل جائے گا کہ ہمارا ڈرانا کیسا رہا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پاک کلمات، تمام پاک کلمات چڑھ کر جاتے ہیں اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. بہت ساری آیات ہیں. اسی طرح سورۃ المعارج میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں ایک دن میں، یا پھر وہ عذاب اس دن ہوگا جو ایک دن کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال کے بقدر ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہی ہمارا درس ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.